السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل کتاب اور ان میں سے بھی خاص طور پر نصارہ یعنی کرسچنز سے گفتگو چل رہی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تم مان لو تو بہتر ہے، ورنہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں جمع ہوتی ہیں کوئی کھلے میدان میں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت، اپنی لعنت برسا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نصارہ کو یہ چیلنج دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات مبارک ایسی تھی کہ اگر کوئی ظاہراً انکار بھی کر دے لیکن اندر سے انہیں خوف تھا کہ اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہلاک ہم ہی ہوں گے۔ نبی کے مقابلے میں کیا مباہلہ کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے سے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن مباہلہ کرنے کی جرات بھی نہ کر سکے۔ تو فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یعنی اگر یہ لوگ پھر بھی جائیں اور یہ پھر جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالی تو فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد اسلام کا جو اصول ہے، اسلام کسی کو اپنے سے دور نہیں کرتا بلکہ قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے نصارہ اور یہود اور جتنے اہل کتاب ہیں سب کو دعوت دی جا رہی ہے اب آنے والی آیت میں کہ تم لوگ جھگڑا نہ کرو اسلام سے، اسلام کے ساتھ اسلام لا نہیں سکتے، اسلام کے مقابلے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہ کرو۔ تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کل، کہہ دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ تم لوگ، الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سواء، جو برابر ہے، یکساں ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی تم بھی وہ مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اسی بات پر ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی کی طرف آ جاؤ۔ اس پر تو اب کم از کم اس پر تو تم مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ نا، اس کو تو مانو جو تمہارا دین کہتا ہے، جس دین کی تم بات کرتے ہو وہ دین بھی یہی پیغام دیتا ہے اور اسلام بھی یہی پیغام دیتا ہے، وہ جو مشترکہ پیغام ہے اس کو تو مان لو۔ وہ مشترکہ پیغام کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کہنا، نعبد، ہم عبادت کریں، الا سوائے، اللہ اللہ کے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ بس اس بات پر آ جاؤ، کیونکہ یہ تو توحید کی دعوت تو ہر نبی کی ہے، ہر رسول کی ہے، ہر امت کی ہے، ہر کتاب کو ماننے والے اہل کتاب کی ہے، کتاب کو ماننے والوں کی ہے۔ اللہ کی ہر کتاب میں یہی حکم آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تو یہ تو پوائنٹ آپ کا ہمارا سیم ہے، اس پر تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، چلو اسی پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ، اور ہم اس کے ساتھ شریک نہ کریں، شیئا، کسی کو، کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں، نہ کسی انسان کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی حجر کو۔
نہ کسی ستارے کو، نہ کسی چاند کو، نہ سورج کو، کوئی چیز کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو۔ ایک بات اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ تمہارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اور دوسرا اسی کے اندر سے ایک اور بات ہے کہ ولا یتخذ، اتخاذ سے، اتخاذ کے معنی پہلے بھی گزر چکا ہے، بنانا، کسی کو کچھ بنا لینا، کسی کو کچھ مان لینا۔ ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا، ہم میں سے کچھ، بعضن، کسی کو، کچھ کو، یعنی کوئی انسان کسی بھی انسان کو نہ بنائے، اربابا من دون اللہ، اللہ کے دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے پر، اللہ کے علاوہ، اربابن، ارباب نہ بنائے۔ ارباب کیا ہے؟ ارباب رب کی جمع ہے۔ رب کہتے ہیں پروردگار، مالک، جس سے آپ امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ مجھے میری ضروریات فراہم کرے گا، جسے آپ کارساز بھی کہتے ہیں۔ تو ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ بنائے، نہ سمجھے، صرف اللہ ہی سے امیدیں رکھیں، اللہ ہی سے ڈریں اور اللہ ہی سے امید رکھیں۔ اپنی امیدوں کا مرکز بھی اللہ ہی کو بنائیں اور اپنے ڈر کا مرکز بھی اللہ ہی کو بنائیں، بس یہ کر لو۔ تو پھر کسی اور کو خدا نہ مانو، صرف اللہ ہی کو خدا بناؤ اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ۔ بس یہ پوائنٹ ہے، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ تو ہمارا تمہارا اختلاف نہیں رہے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اللہ نے فرمایا دوبارہ فَإِن تَوَلَّوْا، جیسے پہلے بھی آیا تھا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، اگر یہ مضارع ہے، ورنہ یہ ہے اگر یہ ماضی کر لیں تو پھر ہوگا فَإِن تَوَلَّوْا، تولا فعل ماضی سے، تولا وہ پھر گیا، تولوا وہ سب پھر گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر گئے، فَقُولُوا، تو کہہ دو، تم لوگ یعنی مسلمان، اللہ کو ماننے والے، کہہ دو کہ اشہدو، اے اہل کتاب، اشہدو، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا، یقیناً ہم، مسلمون، مسلمان ہیں، یعنی ہم تو اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ بات تمہارے مذہب نے بھی کہی ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہم تو مانتے ہیں، اب تم بتاؤ کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اپنی پوزیشن کلیئر کرو کہ خود تم اپنے مذہب پر بھی ٹھیک ہو کہ نہیں ہو، اسی پوزیشن کو کلیئر کر لو۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے جو اہل کتاب بھی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اہل کتاب دوسروں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے مذہب کے تھے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا جو طریقہ تھا ہم اس طریقے پر ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ پہلے بھی گزر چکا، حاجہ کا، حاجہ اس نے جھگڑا کیا، جو حاجو وہ جھگڑا کرتا ہے، تو حاجو تو جھگڑا کرتا ہے، تو حاجونا تم سب جھگڑا کرتے ہو۔ لم تحاجون، تم جھگڑا کیوں کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے موضوع پر۔ تم کہتے ہو ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے، اللہ کے بندے کہاں یہودی ہو گئے؟ یہودی مذہب تو تم نے بعد میں ایجاد کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جا کر۔ وہ کیا عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، بھائی عیسائی وہ کیسے ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہ مذہب تم نے ایجاد کیا عیسائیت کا۔ اللہ کے ہاں تو ایک مذہب ہے اسلام، آدم سے لے کر آخر تک، قیامت تک۔ تو جتنے انبیاء تھے وہ سارے اسلام کے دعویٰ کرنے والے تھے۔ تو فرمایا لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ وما انزلت التورات، اور نہیں نازل ہوئی تھی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدی، مگر اس کے بعد۔ یہ ساری کتابیں تو حضرت انجیل اور تورات تو حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور تورات کو پڑھ کر تم نے غلط معنی اپنی طرف سے تعویلیں کر کے پھر تم نے اس کو یہودیت بنا دیا۔ تو ابراہیم کہاں یہودی ہو گئے؟ ابراہیم کہاں تورات کے فالوور ہو گئے؟ ارے ابراہیم تو تورات سے پہلے کے تھے، انجیل سے پہلے تشریف لائے تھے، اور یہ دونوں کتابیں ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے بات کو؟ اتنی عقل بھی نہیں ہے تمہارے اندر؟ اس کے بعد فرمایا ہا انتم، یہ رہے تم لوگ، ہا انتم، یہ رہے تم لوگ، یعنی دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو، ہا اولا، یہ، ہاذا کی جمع ہا اولا،
یہ لوگ یعنی تم ہی تو وہ لوگ ہو، ہا جج تم، پھر وہی حاجہ سے، حاجہ کے معنی جھگڑا کیا، فعل ماضی ہے، ہا جج تم سب نے جھگڑا کیا، ارے یہ رہے تم لوگ جنہوں نے جھگڑا کیا، فیما اس بارے میں جو، ما جو، فیما اس بارے میں جو، لکم تمہیں بھی اس بات کا علم تھا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ہمیں ان باتوں کا علم ہے، ارے ان باتوں میں تم نے جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، فلما تحاجونا تو کیوں جھگڑتے ہو تم لوگ، فیما لیس لکم بھی علم، فیما ایسے معاملے میں لیس لکم نہیں ہے تمہیں بھی اس بات کا علم، یعنی جس بات کا علم تھا اس میں تو جھگڑے ہو، وہ بھی غلط، لیکن جس کا علم ہی نہیں تمہیں صرف اندازے اور گمان ہے، اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے رسول تمہیں اس میں ایگزیکٹ اللہ کی طرف سے وہی بتا رہے ہیں اور تمہارے پاس صرف گمان ہے، تم گمانوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی وحی سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ آگے فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم جبکہ تم لوگ لا تعلمون نہیں جانتے، جو بات تم سمجھتے ہو کہ تم جانتے ہو حقیقتاً تو وہ بھی تم اتنا نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے، پھر چہ جائے کہ وہ باتیں جو تم سے ویسے ہی غائب ہیں، غیب کے پردوں میں ہیں، وہ تم کیا جانو، لہٰذا اللہ کے علم پر اعتبار کرو، اور اللہ اپنے علم کا اظہار جو ہے اس میں سے کچھ عطا فرماتے ہیں انبیاء کو وحی فرماتے ہیں۔ تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی ہے اور اس میں جو حقائق بتائے گئے ہیں ان سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر؟ لہٰذا فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون جبکہ تم حقائق کو نہیں جانتے۔ لہٰذا واضح فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودین، ما نہیں، کانا تھا، ابراہیم یہودین یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانین، اور نہ ہی وہ نصرانی یعنی کرسچن بھی نہیں تھے، ولیکن کانا، بلکہ ولیکن اور لیکن، کانا تھا یعنی حضرت ابراہیم تھے، حنیفاً، حنیف تھے۔ حنیف کیا ہوتا ہے؟ حنیف کے معنی یکسو، فوکسڈ، جس کا ایک ہی پوائنٹ پر فوکس ہو، یعنی اللہ کی توحید میں وہ فوکس تھے، مسلمان فرما بردار تھے، حضرت ابراہیم مسلمان فرما بردار تھے، حنیفاً اور یکسو تھے، کوئی دوسری رائے نہیں تھی اس بارے میں، اس بارے میں کوئی دوسرا نقطہ نظر نہیں تھا ان کا، بڑے واضح قسم کے وہ اللہ کے ہی فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ایک اللہ ہی کے ہو کر رہے تھے اور فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کے ساتھ شریک کر کے تم نے تو شرک کیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا تو یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، حضرت ابراہیم ایسے نظریات نہیں رکھتے تھے۔ آگے فرما دیا، اب باقی رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کس کا تعلق درست ہے، اہل اسلام کا، اہل یہود کا، یا نصارہ کا، یا مشرکین مکہ کا؟ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم ہمارے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ان یقینا اولا، زیادہ قریبی، ولی سے، ولی کہتے ہیں قریبی کو، اولا زیادہ قرب رکھنے والے، الناس لوگ، اول الناس بے شک زیادہ قریبی لوگ، بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب کا تعلق رکھنے والے لوگ، فرما ان اول الناس، یقیناً جو زیادہ قرب رکھنے والے یا تعلق رکھنے والے، بے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، للذین یہ وہ لوگ ہیں جو اتبعو جنہوں نے اتباع کیا، فالو کیا ہو اس کو، ارے ابراہیم کا تعلق تو اس سے ہوگا جو ابراہیم کو فالو کرے گا، وہذا النبی، اور یہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں،
ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، ان سے تعلق رکھنے والے، قرب رکھنے والے، محبت رکھنے والے، ان کے قریبی، والذین آمنوا، اور جو لوگ بھی ایمان لائے، ابراہیم تو انہی کے ہوں گے جو ان کو فالو کریں گے، جو اس نبی پر جو یہ نبی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ابراہیم کے سب سے قریب ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے گا وہ ہوگا حضرت ابراہیم کا قریبی۔ باقی سب دعوے ہیں، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ابراہیم کو فالو کرنا پڑے گا، ابراہیم کی طرح ایمان لانا پڑے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ بھی ولی ہے، قریبی ہے، اللہ کارساز ہے، المؤمنین، مومنوں کا، اللہ کی ولایت بھی اسی کو ملے گی جو مومن ہوگا، باقی سب دعوے جھوٹے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، تم قرآن کو پڑھ کر چلو، اس کی روشنی میں چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں چلو۔ اگر تم نے اس رائٹ لیفٹ، دائیں بائیں، ان مشرکین یا یہود و نصارہ اور دوسرے مذہب والوں کو دیکھ کر کوئی اثر لیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ ودت، چاہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ نے پسند کیا، چاہا، ان کی خواہش ہے، لو، کاش، یضلونا، وہ گمراہ کر دیں کم، تمہیں، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کریں، اس کوشش میں وہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، کسی طرح تمہیں بھی اپنے مذہب سے ڈائیورٹ کر دیں۔ یہ ہمیشہ یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یضلون، اور پھر وہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ اگر تم لوگ مضبوط رہے اپنے دین پر، تم ان کی باتوں میں نہ آئے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ وہ خود ہی گمراہ ہو گئے، شیطان بن گئے، انسان سے شیطان بن گئے۔ انسان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہدایت حاصل کرتا ہے، شیطان یہ ہے کہ دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ فرمائے وما یضلون، اگر تم سالڈ رہے تو یہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، الا انفسہم، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے، خود ہی گمراہ ہوں گے مزید۔ وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں احساس تک نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ کس کو نقصان دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر آئے ہوئے معجزات کو نہیں مانتے؟ لم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ قرآن مجید پوری اللہ کی آیتوں کا مجموعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کے معجزات اللہ کی آیات ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کو جب آئے گا، نازل ہوگا، تم اسے مانو گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے، ان کو تم ان پر ایمان لاؤ گے، یہ تمہاری اپنے تورات کی اور انجیل کی آیتیں ہیں، ان کا بھی تم انکار کر رہے ہو۔ لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، کیوں کرتے ہو؟ وانتم، جب کہ انتم، تم لوگ، تشہدون، مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، جانتے ہو، گواہ ہو، تشہدون، تم گواہی دینے والے ہو۔ ارے جو نبیوں کی امتیں ہوتی ہیں وہ تو اگلی امتوں کے لیے گواہ ہوتی ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات کی گواہ ہوتی ہیں، تم بھی تو گواہ ہو اپنے انبیاء کی تعلیمات کے، گواہ ہو کر پھر گئے ہو۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما، کیوں؟ یہ دیکھیں بار بار آ رہا ہے لیما، یہ مطلب تو نہیں بھولنا چاہیے نا، لیما کیوں؟ تلبسون الحق بالباطل، یہ فریز بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ فریز بھی پہلے پارے کے شروع میں آئی تھی، پہلے پاؤ کے قریب، تلبسون الحق بالباطل۔ فرمائے لیما تلبسون، تم کیوں ملاوٹ کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ۔
حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو، جانتے بوجھتے حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، کیوں کرتے ہو اے اہل کتاب؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا۔ آگے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمینو، میم کی زیر کے ساتھ، یہ فعل امر ہے، آمینو، ایمان لے آؤ۔ اگر ہوتا آمنو میم کی زبر کے ساتھ پھر یہ فعل ماضی ہوتا، وہ سب ایمان لے آئے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ آمینو، ارے ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر جو انزلہ، نازل ہوا، علی الذین آمنو، ایمان والوں پر، یعنی مسلمانوں پر جو ایمان والے ہیں، نبی پاک پر ایمان لا چکے ہیں، ان پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اپنے لوگوں کو کہتے تھے تم اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہاری، دن چڑھے، شروع میں، دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا، اور کفر کرو، آخرہ، دن کے آخر میں، یعنی وہ ایک سکیم بنائی انہوں نے کہ ایسا ہے کہ روزانہ صبح اس پر ایمان لے آؤ تم لوگ، اور جب آخر وقت ہو تو انکار کر دو۔ کیوں یہ پالیسی کیوں چلی؟ لعلہم، تاکہ وہ لوگ، یعنی جو خود مومن ہیں، یرجعون، وہ بھی پلٹ آئیں، وہ کہیں گے یار ہاں یار، یہ جو پہلے بیچارے یہ بھی تو مان گئے تھے، لیکن یہ بات آخر کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ بیچارے واپس ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی سوچیں، یعنی ان کو بھی یہ رستہ دکھانے کے لیے کہ یہ واپسی کا رستہ بھی ہے۔ اس طرح کی انہوں نے اسکیم بنائی کہ مسلمانوں میں بھی شاید کوئی اس طرح ہماری طرح واپس ہو جائے کہ پہلے کو ہاں ہم ایمان لے آئے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات آپ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، نہیں پھر ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک سٹائل ہوتا ہے، اس سٹائل کی طرف انہوں نے محسوس کیا کہ ہم لوگوں کو اور لوگوں کو خراب کر سکتے ہیں، اس طرح یہ سٹائل اپنانے کی کوشش کی۔ آگے فرمایا یہ اہل کتاب اپنے بندوں کو کہتے ہیں، ایک تو یہ سٹائل سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ ولا تؤمنو، اور اپنے بندوں کو کہہ دیتے ہیں ولا تؤمنو، لیکن تم نے حقیقتاً نہیں ایمان لانا، ولا تؤمنو، اور تم نے ایمان نہیں لانا، نہیں ماننی، الا، مگر، لمن، ایسے شخص کی جو تابع، فالو کرے، دینکم، تمہارے دین کو، حقیقتاً تم نے صرف اپنے دین پر چلنا ہے، اور جو لوگ تمہارے دین کے فالوورز ہیں انہی کو فالو کرنا ہے، خیال کرنا حقیقتاً مسلمان نہیں ہونا۔ تو یہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ساز باز کر کے یہ ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کل، کہہ دیجئے، ان الہدا، تو فرما دیجئے ان الہدا، یقیناً جو ہدایت اور گائیڈنس ہے، خود اللہ، وہ تو اللہ کی ہدایت ہے۔ تو بھائی ادھر ادھر کی نہ سنو، جو اہل کتاب تھے جو سازشیں کر رہے تھے، وہ بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے، اپنے بندوں کو سکھاتے تھے، ان یوتا احدن، کہ اگر مل جائے، دیا جائے، احدن، کوئی ایک، یعنی یہ بات بھی نہ ماننا، جیسے ان کی بات تم مسلمانوں کی اور باتیں نہ ماننا، اس طرح یہ بھی نہ ماننا، ان یوتا، کہ دیا جائے، احدن، کوئی ایک، مثلا، اس جیسا، ما اوتی، تم، جو تمہیں دی گئی، یعنی جو چیز تم کو ملی ہے ویسی اور کو ملے گی، او یحاجوکم، یا وہ مسلمان تم سے جھگڑا کریں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یعنی ان کو پاس دعویٰ تھا کہ تورات، انجیل ہمارے نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اب مسلمان اگر کہیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے تو تم نے نہیں ماننا اس کو، یعنی جیسی چیز تم کو ملی ہے اللہ کی کتاب ویسی ہمیں بھی ملی ہے، یہ نہیں ماننا تم نے۔ قل، اے نبی یا اے مسلمان سننے والے، کہہ دو، ان الفضل بید اللہ، یعنی وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل کتاب کی روشنی میں یا نبیوں کی صورت میں صرف ان کے پاس آ سکتا ہے، یہ اس پر بڑے پکے ہیں،
کہ بس اللہ کا فضل صرف ہمارے طرف آ سکتا ہے، اب کوئی نبی جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے علاوہ کہیں نبی نہیں ہو سکتا. وہ قل ان الفضل بید اللہ، یقیناً فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہی وہ دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے. اللہ نے عرب میں ایک نبی مبعوث فرمایا، وہ تشریف لا چکے ہیں، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اور اللہ نے یہ ان لوگوں پر کیا جو ان پر ایمان لائیں گے. تو اللہ کا فضل صرف تم اہل کتاب اور بنو اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے، اللہ کے تو پوری مخلوق کے لیے ہے. جو چاہے اس فضل پر ایمان لا کر اس کو تسلیم کر لے اور فضل کا مستحق ہو جائے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت کشائش رکھنے والے اور علم رکھنے والے ہیں. یختصو وہ خاص کر لیتے ہیں برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل فضل والے ہیں، العظیم عظیم فضل والے ہیں. فرمائے ومن اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من ایسے لوگ ہیں جو ان اگر تأمن تم امانت دو ہو اسے، یعنی ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھواؤ، بکنتارن بڑے خزانے، یؤدی وہ ادا کرے گا، پے کرے گا، واپس کرے گا ہی اس خزانے کو الیک کا تجھے. یعنی ان میں سے کچھ اچھے لوگ ہیں، سے برے لوگ نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اتنے کہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھواؤ اور بہت بڑے خزانے بھی امانت رکھوا دو تو پوری امانت داری سے واپس کر دیں گے. لیکن ومنہم ان میں سے من ایسے بھی ہیں جو ان تامن ہو اگر تم اس کے پاس امانت رکھواؤ بدینار صرف ایک دینار، لا یؤدیہ تو وہ ادا نہیں کریں گے الیک کا تیری طرف، یعنی تجھے واپس نہیں کریں گے. ایسے بے ایمان بھی ان کے اندر موجود ہیں. الا مگر ما دمت علیہ جب تک تم قائم رکھو اس پر، جب تک رہے مستقل اس پر، قائمان کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور پیچھے پڑ جائے. ذالک بانہم ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے، قالو کہا کرتے تھے، لیس علینا ہمارے اوپر نہیں ہے، ذمہ داری ہماری نہیں ہے، فی الامیین امیوں کے بارے میں. یہ جو ان پڑھ طبقہ ہے یعنی غیر اہل کتاب یہود و نصارہ کے علاوہ جو دوسرا طبقہ ہے، ان کا نہیں ہے کوئی حق ہمارے اوپر، سبیل کوئی بھی رستہ، یعنی وہ ہمارا کوئی مواخذہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کا ہم حق کھا جائیں گے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. یہ نئی نئی باتیں گھڑی ہوئی تھی انہوں نے. یاد رکھو اسلام یہ بتاتا ہے کسی کا حق ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے ملحد ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی حق تمہارے پاس امانت ہے تو تم ایک پیسہ، ایک ٹکا جو اس کا ہے تمہارے پاس وہ واپس کرو گے. لیکن انہوں نے اپنی دین میں یہ تعلیمات گھڑ لی کہ دوسرے مذہب والوں کی اگر کوئی چیز ہے تو کوئی بات نہیں، واپس نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ بولتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب جھوٹ. اس معاملے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے بارے میں جھوٹ بکا کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ جانتے بھی ہیں، جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں اصول کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ بلا بلکہ من اوفا بعہدہ. مسلمانوں سن لو، ہم بھی صرف اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر نہیں چل رہے. جو یہود کا حال اس زمانے میں نبی پاک کے زمانے میں تھا وہ آج مسلمانوں کا حال ہوتا جا رہا ہے. فرمایا ہاں من اوفا بعہدہ، جس شخص نے اپنے عہد کو پورا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے اقرار کو پورا کیا، جو بھی پورا کرے گا اپنے اقرار کو، واتقا اور تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا، اللہ کا ڈر رکھے گا، فإن اللہ یحب المتقین تو یقیناً اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں. متقین کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیزار ہے جو لوگوں سے وعدہ کر کے یا اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں یا تقوی کی روش پہ نہیں چلتے. آگے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے کو بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں. کس کے بدلے میں؟ ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں.
یاد رکھیے پوری دنیا بھی مل جائے تو یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت ہے، یعنی دنیا کی خاطر وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک لا خلاق لہم، ایسے لوگوں کے لیے لا خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی شیئر نہیں ہے، فی الآخرہ، آخرت میں انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، لہذا اب دنیا ہی ان کا مقدر ہوگی، بس جو کچھ دنیا میں ملا بس وہی ملا، آخرت میں کچھ نہیں ان کا حصہ۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان کو دیکھے گا تک نہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ جیسے آپ بھی کسی سے غصہ کرتے ہیں تو جب انتہا کا غصہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ میں تمہیں آج کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھوں گا اور میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ آگے فرمایا ولا یزکیہم، اور اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ صرف پاک لوگوں کے لیے ہے، مزکہ لوگوں کے لیے، جن کا تزکیہ ہو جائے گا انہی کے لیے ہے۔ جو لوگ خوش نصیب ہوں گے دنیا میں ویسے ہی اپنے دامن کو پاک رکھیں گے، وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے اصل میں تو پاک ہیں لیکن دنیا میں گناہ کر کے جائیں گے، پہلے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جنت میں پلیت نہیں جا سکتا، اور گناہ جو ہے یہ پلیتی ہے، تو پہلے جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ ان کے گناہوں کو پاک کرے گی، پھر اس کے بعد جنت میں جانے سے پہلے جب جنت میں جانے کا مرحلہ آئے گا، گناہوں سے جب آگ سے پاک ہو، آگ سے ان کی کچھ کلی ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد ایک نہر ہے درمیان میں، اس نہر میں ڈالا جائے گا، اس نہر کے پانی سے مکمل پاک ہو کر پھر جنت میں جائیں گے۔ فرمایا اللہ ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گا جو اللہ کے، جو اپنے دنیا کی خاطر اپنے عہد توڑ دیتے ہیں، قسمیں توڑ دیتے ہیں، اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔